السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ورثہ۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 15 برس یورپ میں رہنے کے دوران مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ اور بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون میں پڑھنے کے بعد 1976 میں پاکستان واپس آ گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ سے ماسٹرز آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی اسناد حاصل کی۔ اس کے بعد 31 مئی 1976 میں انہوں نے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کی۔ اس ادارے کا نام 1 مئی 1981 کو جنرل ضیاء الحق نے تبدیل کر کے ڈاکٹر AQ خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ مئی 1998 میں پاکستان نے بھارتی ایٹم بم کے تجربے کے بعد کامیاب تجربہ کیا۔ بلوچستان کے شہر چاگی کے پہاڑوں میں ہونے والے اس تجربے کی نگرانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہی کی تھی۔ کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ پاکستان کے لیے 1000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والا غوری میزائل سمیت چھوٹی اور درمیانی رینج تک مار کرنے والے متعدد میزائل تیار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ ادارہ قابل تعریف اس لیے ہے کہ اس نے پاکستان کے دفاع میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس نے 25 کلومیٹر تک مار کرنے والا ملٹی بیرل راکٹ لانچرز اور لیزر رینج فائنڈرز، لیزر تھریٹ سینسر، ڈیجیٹل گونیومیٹر، ریموٹ کنٹرول مائن ایکسپلورر، ٹینک شکن گن سمیت پاک افواج کے لیے جدید دفاعی آلات کے علاوہ ٹیکسٹائل اور دیگر صنعتوں کے لیے متعدد آلات بھی بنائے۔ 1936 میں ہندوستان کے شہر بھوپال میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر خان نے ایک کتابچے میں خود لکھا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں رکھا گیا اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اسے پروان چڑھایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے اہم معلومات چرانے کے الزامات کے تحت مقدمہ بھی دائر کیا، لیکن ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسرز نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چرانے کی بنا پر مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ عام اور کتابوں میں موجود ہے، جس کے بعد ہالینڈ کی عدالت عالیہ نے ان کو باعزت بری کر دیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب کہوٹہ میں ریسرچ لیبارٹری زیر تعمیر تھی تو وہ سہالہ میں پائلٹ پروجیکٹ چلا رہے تھے اور اس وقت فرانسیسی فرسٹ سیکرٹری فوکو کہوٹہ کے ممنوعہ علاقے میں بغیر اجازت گھس آئے، جس پر ان کی مار کٹائی ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ CIA کے لیے کام کرتے تھے۔ انہوں نے تہران میں اپنے CIA باس کو لکھا کہ کہوٹہ میں کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ اصل میں تب کے دشمنوں نے سر جوڑ لیے تھے اور انہوں نے سر توڑ کوشش کی کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیا جائے گا، لیکن جب اللہ کی مدد ساتھ ہو اور ارادے مصمم ہو تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو صدر جنرل پرویز مشرف نے بطور چیف ایگزیکٹو اپنا مشیر نامزد کیا اور جب جمالی حکومت آئی تو بھی وہ اپنے نام کے ساتھ مشیر کا عہدہ لکھتے رہے، لیکن 19 دسمبر 2004 کو سینٹ میں ڈاکٹر اسماعیل بلیدی کے سوال پر کابینہ ڈویژن کے انچارج وزیر نے جو تحریری جواب پیش کیا تھا اس میں وزیر اعظم کے مشیروں کی فہرست میں ڈاکٹر قدیر خان کا نام ہی شامل نہیں تھا، اور یہ بات اس لیے بھی حیران کن تھی کہ آپ اپنے ملک کے محسن کو ایک چھوٹا سا عہدہ دینے سے بھی کترا رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، کیونکہ زندہ قومیں کبھی احسان فراموش نہیں ہوا کرتی۔ خیر، ہماری بات نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں قیام کے دوران ایک مقامی لڑکی ہنی سے شادی کی جو اب ہنی خان کہلاتی ہیں اور جن سے ان کی 2 بیٹیاں ہوئیں۔ 14 اگست 1996 میں صدر فاروق لغاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان امتیاز دیا۔ 1993 میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی سند بھی دی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو وقت بوقت 13 طلائی تمغے ملے۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے ہیں۔ آئیے ہم مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔